بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ کل بے شمار سوالات پوچھے گئے ہیں بسنت کے حوالے سے، تو ایک دو باتیں میں صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں ملتی ہیں اس موضوع کے اوپر، لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ خالصتاً ہندو جو لوگ ہیں ان کا یہ تہوار ہے۔ ہندوؤں کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا حقیقت رائے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی، جرم ثابت ہوا، پھر فیصلہ سنایا کہ اس کو سزائے موت ہوئی۔ تو ہندوؤں نے اس دن جو ہے وہ بسنت منائی ہے، اگلا سال جب ہے جسے ہم برسی کہتے ہیں، تو ان کے سمدی کہتے ہیں، تو خیر انہوں نے منائی۔ تو یہ خالصتاً ہندوؤں کا تہوار ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک حدیث پاک آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ کبوتر کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان ہے اور دوسرے شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبوتر بازی یہ جو آج لوگ کرتے ہیں، اس سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ تیسری حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر یہ الفاظ بیان کیے، فرمایا کہ اے کعبہ تو بڑی عزت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی خوشبو والا ہے، اور تیری خوشبو دنیا کی سب سے بہترین خوشبو ہے، لیکن والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، لحرمت المؤمن آدم عند اللہ، بندہ مومن اس کی عزت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے زیادہ ہے۔ بندہ مومن کے خون کی عزت، بندہ مومن کے مال کی عزت، بندہ مومن کی جان کی عزت جو ہے اے کعبہ اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی روایت تھی جو بھی میں پڑھ رہا تھا سحری کے وقت۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک بھی اس ڈور پھرنے کے ساتھ، آج سے کوئی 25 سال پہلے جب اس کے اوپر پابندی لگی تھی، عدالتوں کے اندر جب یہ کیس گئے تھے، تو وہاں پر یہی گورنمنٹ نے اس وقت کہا تھا کہ واقعی یہ ایک جج جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہ فیصلہ سنایا کہ یہ ایک قاتل و خونی کھیل ہے، غیر اخلاقی کھیل ہے، تو لہذا اس سے جان کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے اوپر اس وقت پابندی لگائی گئی تھی۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ کل یعنی 4 دنوں کے اندر، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں اپنی نہیں، میڈیا تھرو جو ہمیں چیز پتہ چلی ہے وہ یہ 1 ارب اور 20 کروڑ روپے کا سامان پتنگ بازی کا جو یہ خرید و فروخت اس کے بارے میں ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ خالصتاً فضول خرچی ہے، یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر ہے ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے جو وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کل ایک باہر سے سوال یہ مجھے ملا ہے کہ جو بندہ ڈور لگ جائے اور اس کا گلا کٹ جائے اور وہ بندہ فوت ہو جائے، یا اسی طرح چھت سے گر کر فوت ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے ہیں پتنگ کے پیچھے بھاگتے، کیا اس کو شہید کہا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں 2 حدیثیں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ غیرا فہو منہ، جو بندہ دوسرے لوگوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ تو یہ کوئی اچھا کھیل تو ہے نہیں، علماء نے اس کو منع کیا ہے، اور ہندوؤں کا یہ کھیل ہے، ان کے ساتھ مشابہت ہیں، تو لہذا اس صورت میں مرنے والا کسی بھی صورت میں کرنٹ لگ کے مر جائیں، پتنگ پکڑتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائیں، تو اس کو شہید نہیں کہا جائے گا۔ ویسے اس کا جنازہ ضرور پڑھا جائے گا، علماء پڑھتے بھی ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اب دیکھیں پچھلے دنوں
ابھی تک بلکہ گورنمنٹ کی پابندی ہے کہ کوئی بندہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر تقریر نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگوں جو ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تنگی وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ پابندی ہے، اس کے اوپر آپ نہ صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح نہ آپ اوپر والے سپیکروں کے اوپر، کیونکہ گورنمنٹ کا ایکٹ بن چکا ہے کہ یہ پابندی ہے اور علماء اس کو فالو بھی کرتے ہیں۔ لیکن چھتوں کے اوپر چڑھ کر ڈیک لگانا اور گانے لگانا اور لوگوں کو تنگ کرنا، نمازیوں کو تنگ کرنا، بیمار لوگوں کو تنگ کرنا، آوازیں کسنا، اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ جو ملک ہے یہ اسلامی ملک کہ جس ملک کے اندر اوپر والے سپیکر پہ تقریریں کرنے پر پابندی ہے، خالصتاً دین بیان کرتے علماء ممبر کے اوپر بیٹھ کر، یہ تو نہیں کہ کوئی بندہ ممبر کے بیٹھ کے اوپر جو ہے وہ گانے گاتا ہے، لیکن وہ پابندی ہے، تو اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو گھوڑ دوڑ ہے، گھوڑے کی جو ہے اس کی جو ہے وہ سکھائے، تیر اندازی سکھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو تلوار بازی سکھائیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس غیر شرعی معاملے سے روکیں، غیر اخلاقی معاملے سے روکیں، اور اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ اس کے اندر فضول خرچی ہے، اس کے اندر جان جانے کا بھی خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، میں نے جو شرعی نقطہ نظر ہے اس کو میں نے بیان کیا ہے۔ دعا اللہ تعالی ہمیں جو فضول خرچی اور فضول کاموں سے محفوظ رکھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔